ایکسپٹ کرنا بچے خود آئے میرے کو اچھا انہوں نے آ کے کہا کہ سانو اے بخاؤ سانو گندی ویڈیو بخاؤ اے بس کنوں کنوں بھائی کنے بچوں نے بخائی چار بچے نے بس تو جنہوں نے بدفعلی کر دے انہوں نے بھی بخائی ایک مرتبہ ہی میرے کو آئے نے اور ایک بار سارا ہوا سر بورے والا دارالحسان مرکز کے انچارج میاں ذوالفقار کا ایک اعترافی بیان سامنے آیا ہے، جس میں یہ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس واقعی بچے آئے تھے اور ان بچوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں آپ کوئی فوش ویڈیو دکھائیں، کوئی گندی ویڈیو آپ دکھائیں ہمیں. تو ان کی خواہش کے مطابق پھر میں نے ان بچوں کو یہ ویڈیو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دی. سب سے پہلے بچوں کی شکایت پر یہ معاملہ جب والدین کے اور اہل علاقہ کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے بچوں سے کنفرم کیا، بچوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ واقعی قاری صاحب نہ صرف ہمارے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں بلکہ ہمیں مختلف اس طرح کی ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں. پھر علاقہ معززین اکٹھے ہوئے، انہوں نے کسی جگہ پہ قاری صاحب کو بلایا، وہاں پہ یہ باتیں ہوئیں جو سوشل میڈیا پر اب بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. اس میں انہوں نے قاری صاحب سے جب پوچھا تو انہوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ واقعی ایسا ہے کہ میں بچوں سے بدفعلی بھی کرتا تھا اور ان کی کہنے پر، بچوں کے کہنے پر میں ان کو مختلف قسم کی ویڈیوز دکھاتا تھا. تو جب یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا تو اب کیا ہوا ہے کہ ایک طرف قاری صاحب کا اعترافی بیان ہے جس میں وہ اعترافی جرم کر رہے ہیں، پھر کیا ہوا کہ وہ کچھ عرصہ بعد عمرہ پہ چلے گئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے پھر اس چیز کی تردید کی ہے کہ نہیں کہ میں بڑا پریشان تھا اور میں اب خدا کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں. اور یہاں اس کو میں حاضر و ناظر جان کر کے گواہی دیتا ہوں اور اس بات پہ اقرار کرتا ہوں کہ جو بھی شرفاء نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں، جو بھی انہوں نے مجھے بدنام جس طرح سے بھی کیا ہے، ان گناہوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ میرا دور کا واسطہ نہیں، تعلق نہیں ہے. میں نے کسی قسم کا کوئی جرم، کوئی ظلم، کوئی زیادتی مالی طور پر بھی کسی کے ساتھ بھی، کسی طرح بھی، کسی بچے کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں کیا. پوری زندگی میں ایسا میں نے نہیں کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کرے. تو یہ پھر صورتحال بڑی عجیب ہو گئی. ظاہر ہے کچھ لوگ یقین کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، وہ جب اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایسا کہہ دیا تو ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کیا ہو، لیکن یہاں پہ بھی جو انہوں نے اعتراف کیا اس میں بھی کوئی ان پہ پریشر نہیں تھا. انہوں نے اس چیز کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے اور مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اب یہ ایک چیز ایک ٹرینڈ ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے اور جب اس کی سرزنش کی جاتی ہے اور معاشرے میں اس کو بدنامی کا خوف لاحق ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ عمرہ کے لیے چلا جاتا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اپنی صفائیاں دینی شروع کر دیتا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رجب بٹ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. 295 پرفیوم کا نام رکھنے کی وجہ سے اس پر تنقید ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پر جا کر خانہ کعبہ کے سامنے اس نے جا کر اپنی صفائیاں دینی شروع کر دی. تو کچھ لوگوں نے یقین کر لیا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور کچھ نے کہا کہ نہیں جی. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے اس طرح کے معاملات یہ بڑھتے جا رہے ہیں خصوصاً مدارس میں اور تعلیمی دیگر اداروں میں. اب سی سی ڈی بھی بلا تفریق کارروائیاں کر رہی ہے. قصور میں ایک بچے کے ساتھ ایک شیطان صفت مولوی نے زیادتی کی تو اس کے نیفے میں بھی پستول چل گیا. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ شاید ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش ہو، لیکن اس کارروائی سے ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کے عناصر جو دینی لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی بھی ادارے کی، مذہبی ادارے کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں جو ہے وہ اب کی جا رہی ہیں. انہی کی وجہ سے لوگ پھر دین سے منحرف ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں اور پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہ ایسے لوگوں کے آ جاتے ہیں جال میں جو پہلے ہی اسلام کے خلاف ہوتے ہیں. تو ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے. سی سی ڈی کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس چیز کو لیں اور وہ بھی سی سی ڈی کے ساتھ دائیں بازو کا کردار ادا کریں. وہی کام جو ہم کہتے تھے کہ جی کسی یونیورسٹی میں ہوا ہے اب وہی مدارس میں ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھ میں مسجد کے محراب میں ایک قاری صاحب بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں.